ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور مختار کل ہے، بے شک، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ بے شک، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب عداج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه یقول نعیتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ امام حسن تو فرماتے ہیں سائل الاطراف او قال شائل الاطراف، کہ میرے نانا جان کی جو انگلیاں تھیں وہ بس آدمی دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ انگلیاں کیسے تھیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ خمسان الاخمسین و مسیح القدمین۔ امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے جڑے پاؤں مبارک سن نا، ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلان یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب۔ فرماندے میرے نانا جان دے پاؤں مبارک دے جڑے اتلا حصہ سی نا، اتنا خوبصورت تے اتنا حسین تے اتنا ہموار سی کہ حضور جدوں بھی پاؤں مبارک دھوندے سن اتے پانی دا نام و نشان نہیں سی۔ اور پھر وہ جب پاؤں مبارک میرے آقا و مولا سواری پر سوار ہوئے، اور پھر جب رسول اللہ کی سواری چلی تو پھر حضور کے پاؤں مبارک، حضور کا اپنے پاؤں مبارک سے چلنا وہ تو وراء الورا ہے، اور رسول اللہ جس سواری پر سوار ہوئے جب وہ چلی تو اس کے چلنے کا منظر پھر امام احمد رضا بریلوی بیان فرماتے ہیں۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو ماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ
میرے آقا پھر اپنی شفاعت دی گل، میں خطبہ عربی خطبے بھی حدیث پڑھنا، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا یئسوا وانا شفیعهم اذا حبسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور نے خود فرمایا قیامت والے دن تے میری گل چلنی، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی پھر حضور نے فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی گل میں کراں گا، وانا خطیبهم اذا، خطیب دا معنی کی جی لمبی گل کر، ایک گل نہیں دو گل نہیں، حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں لمبی گل رب نال کراں، وانا خطیبهم، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام چپ ہون گے، باقی کون بولے گا جب نبی اور رسول ہی نہیں بولیں گے۔ وانا خطیبهم اذا انصتوا، فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی گل اس دن میں کراں گا، اور پھر وہ گل اس دن پھر حضور دی شان دا اظہار کنج ہونا ہے، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ عالم لوہار گاندہ رہا لیکن شیر چنگے کہہ گیا، کہندا قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جدے کول چار پیسے آ گئے تھوڑا جا عہدہ ہویا تو وہ حضرت محمد نے یہ بات کی، جی حضرت محمد نے یہ بات کی۔ اور میں آکھا امام احمد رضا بریلوی اے سارے پڑھے لکھے، اے تو ویسے بھی پڑھے لکھے کوئی نہیں، اقبال کہندا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق راز ای جام کافر مجوئے۔ اقبال کہندا ہے یورپ کو متاثر ہوئے، او تعلیم پڑھی ہوئے تے جناب او دے کولو کد عشق رسول دی خوشبو آوے ان کدی ہو نہیں سکتا۔ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کہندا عشق دا سوز و گداز تے تڑپ تے غیرت تے ایمان، اے دانش حاضر جدید تعلیم یورپ دی پڑھے ہویا او دے کولو کدی نہیں آنی۔ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق راز جام ای کافر مجوئے۔ اقبال کہندا کافران دے پیالے وچ تو حضور دی محبت دا جام پا کے پیویں تے پھر کبھی میں عاشق رسول ہے کدے ہو نہیں سکتا۔ ہاں صحابہ دے پیالے وچ پا کے پیویں تے پھر تینوں سمجھ آنے۔ ہاں جی عشق افلاطون و علت ہائے عقل بشوت از نشترش سودائے عقل۔ اقبال کہندا ہے عشق شہنشاہ بھی ہے تے سب تو وڈا دانا بھی ہے، عشق افلاطون و علت ہائے عقل۔ اقبال کہندا عشق سب تو وڈا دانا ہے تے عقل دی تمام بیماریاں دا معالج تے ڈاکٹر عشق ہے۔ ہاں جی عشق افلاطون و علت ہائے عقل، علت مانا بیماری، عقل دیاں جتنیاں بیماریاں اینج تھا تو ایسے تھا تو پھر ایسے کیسے ہوگا تو کیسے ثبوت ملا تو پھر کھڑے ہونے کا ثبوت کیسے ہوا تو پھر ایسے ہاتھ باندھنا کہاں ہے تو صحابہ نے میلاد منایا۔ اقبال کہندا عشق افلاطون و علت ہائے عقل، کہندا عشق ایڈا وڈا شہنشاہ ہے کہ عقل دی تمام بیماریاں دا معالج عشق ہے۔ بشوت از نشترش سودائے عقل، کہندا جتنی بھی عقل سوچ دی نا او عشق دے نشتر نہ آئی دی شفا ہو سکتی۔ اقبال کہندا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ انہاں جا کے صحابہ کو فتویٰ نہیں پوچھا، چونکہ میرے بھائی جان ناراض ہو رہے تھے، چونکہ میرے بھائی جان کے ساتھ رہنا ہے، چونکہ میرے بھائی جان کے ساتھ میرا معاشی مسائل ہے، چونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، چونکہ ان کے گھر بھی وہی عورت ہے جو میرے گھر ہے، یعنی دونوں بہنان آپس
تو لہٰذا چونکہ بڑا خاندان پھوپھی زاد ہیں، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہیں، تو چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ہے تو چونکہ پھر بتائیں اپنے بھائی کو کیسے مطمئن کروں؟ عقل تو کہتی ہے یہ، اقبال کا نام ہے عقل جملہ عالم ساجد و مسجود عشق، عقل راجی سومنات عقل را محمود عشق۔ اور سارے بت جتنے بھی گھڑے ہوئے سن نا، آپ نے اپنے برات ہاتھ نپیا تے بعد صحابہ وچ لے گئے، انہیں کہا یلوم ابن امی لو امرت بقتل ہی لقد طبقت ظفراء بابید قابدی، فرمایا جی میرا ماں جایا مینوں تانے دیندا کہ میں حضور دے فرمان تے یہودی کیوں مار آیا، تے سارے گواہ رہنا کل مینوں رسول اللہ فرمان نہ ایدی دوڑ لانی تے ایدی دوڑ بھی لا دیا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ۔ میں کہا اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال دس ہوئے وڈا برا ہوئے تے نکا ہونا بازو پکڑ کے تے مجمج لے آوے، کہتا اے گلا کرنا کل میں حضور فرمان میں دی دوڑ بھی، میں کہا نکا وڈے دی دوڑ کیوں لاندا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ایتھے یہود و نصارہ دے ایجنٹ اور 3-4 گستاخ نپے گئے، ان کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں، پروفیسر مظاہرے کر رہے ہیں۔ میں کہا لانتی، اور سمجھ آیا تو کتنی دنیا دا لانتی ہو تو، اور کیڑا تو پروفیسر ہوئے، اور تو کیڑی گل دا پڑھیا لکھیا، اور ٹی وی تے بیٹھ کے تسی مذاکرے کرنے ہو گستاخان رسول دے حق وچ، چونکہ دے پترو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ توجہ بھائی، توجہ بات سن، یہود و نصارہ دے ایجنٹو بیٹھ کر مذاکرے کرتے ہو، اور جو حکمران ان لوگوں کو اجازت دے رہے، ہاں جی وہ ذرا یہ بھی اجازت دینا مذاکرات کی، مذاکرے کرنے کی، کہ جناب پاکستانی فوج چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ایسے ہے، پھر میں ویکھنا 1 منٹ بھی وہ پروگرام چلے۔ ذلیل دے پترو تو اپنی عزت اتنی پیاریاں تے حضور دی عزت واسطے انہوں نے چھٹی دیتی ہوئی تسی بھونکڑ دی ساری۔ میں پہلے بھی 1000 باری گل کر چکیا ہے، ہاں میرے آقا و مولا جس سواری ہوتے سوار ہوئے، اس سواری نے جڑا پیشاب کیتا نا، ساری دنیا دیا عزت اس پیشاب ہوتے قربان ہے۔ ہاں جی تسی اور یہود و نصارہ دے ایجنٹو، اور تو انہوں کوئی نہیں موضوع ملیا، پھر کہتے جی مولی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، باتاں جڑیاں لوگ صحابہ ہی کر گئے۔ قطر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، اے کیبلاں تے بہن والے یہود و نصارہ دے ایجنٹ، اور انہاں دے حکم تے اشارے تے نچن والے، اپنیاں دھیاں ایتھے عرب شہزادیاں نو ایتھے شکار کرا کے اپنیاں دھیاں دین والے، انہاں بدماشاں نو ایتھے شکار کران دا ٹائم سی، انہاں عیاشاں نو جناب فلانے جی شہزادے آئے، یہی تو گل ہے۔ اسلام میں شہزادیاں تا تعلق ہی کوئی نہیں، تائیں تے اسلام کسی دے وارث کوئی نہیں، آج یہ تے کسی شہزادے تا تعلق نہیں۔ اسلام تا اتنا ڈاڈا ہے، 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہوون حضرت عمر، تو پھر بھی چھت پہ وند لگے کپڑے پوا دیندا، ہاں جی وہ تے جناب سکی روٹی کھلا دینا حضرت عمر نو، او کیڑے عیاش شہزادے جے کہ جناب اتنے رحیم یار خان تسا انہاں دے محل بنا کے عیاشو نالے انہاں دے کول شکار کرواندے ہو، نالے انہاں دے عیاشیاں کراندے ہو، انہاں شہزادے بھیجو اتنے شام وچ مسلمانوں دا قتل و خون ہو رہا، انہاں نو بھیجو برما وچ، اتنے جا کے دیکھو مسلمانوں دا حال، ایسے عیاش ہو، پھر کہندے ہو جی نہیں جی ہمارے تعلقات ہیں، دلال ہو تسی گھراں دے۔ میں تے مسجد دے کچھ گلاں نہیں کرتا، بہت ساریاں گلاں میں پی جانا، نہ تواڈے چ غیرت ہے، نہ تواڈے چ کوئی ایمان ہے۔ ہاں جی اتنے جی شہزادے جی شکار کرنا ہے، انہوں نے جناب پولیس اور فوج انہوں دی حفاظت کر رہے، عیاشاں دی حفاظت پولیس اور فوج کرے، اور ناموس رسالت دے جڑے مجرمن انہوں نے تسی کدے نہیں نپیا، انہوں دی بلکہ تسی خود حفاظت کرنے ہو۔ گل میں کیوں جی انہیں عالم لوہار گل کی پترو گل انج ہے، ہاں جی قدر یوسف دا معلوم ہویا، عالم لوہار گل بڑی وڈی کر گیا، کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم تو مراد معلوم ہویا، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، بھائی جدو بھائی مصر گئے پھر کہنے لگے انکا لانت یوسف،
اس ویلے جی زلیلو کہنا تو اے ساڈے نبی سمجھنا قدر نہیں کیتی اسی انہاں دی قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان جدن سارے مٹی پا کے آ جانا ہے پترا اس دن پھر پتہ لگے گا کہ تو لوگوں دے کہن تے رسول اللہ دی عزت تے کیوں نہ پیرا دیتا تو تنخواہ کھا دیا چودھری جے رسول اللہ نے پوچھ لیا قبر وچ اور چودھری اور کونسلر اور ایم پی اے اور ایم این اے اور 10 اس دین واسطے تو لوگ میں اتھے پتھر مارے اور اس دین واسطے تو میں اتھے مٹی چاہی اور اس دین واسطے تو میں خود تلوار لے کے میدان وچ گیا اور اس دین واسطے تو میرے نواسے نے اپنی گردناں کٹا دیتیاں اور اس دین واسطے تو میرے چاچے نے جگر کلیجے کٹوا دیتے 10 چودھری تیرے ہوندیاں مسجد دے سپیکر اترے اور 10 اس ویلے تیری پاور کدھر گئی سی اے مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا بچ جانا ہے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو اس دن رسول اللہ نے پوچھا کہ 10 مالدارا صدیق اکبر دا سارا مال اسلام نو دیتا تو زکات بھی کد نہیں سی دیتی ہاں آج انسان بڑھو سارے ہاں آج حضور واسطے کرو ہاں اس میں اے نہ ہوئے کہ رسول اللہ قبر وچ فرما دینے تو میرا امت ہی نہیں اس وقت تو ڈرو گل رسول اللہ نے دین نال غداریاں کر دے ہر بندہ اٹھ کے دین دا رازدار ہے دین نو تو دتا کیوے کیوں جی اے بڑے بہ کے کیبلا ویکھ دن سارا دن جناب حکے پین دن بہ کے جی قیامت والے دن حضور نے حضرت عمر بن مادی کرب نو بلا لیا فرمایا اے میرا بڑھا صحابی مدینے تو چل کے یرموک گیا تو زیادہ بڑھا سی تو چل کے مار روڈ بھی میری عزت واسطے نہ گیا تو جس نے کہا جی میرے پتر نکے سن تو رسول اللہ نے امام حسین دے پتروں نو پیش کر دینا اینا نہ بھی نکے سن تو اپنے پتروں دیاں جوانیاں بچانا تیرے پتر علی اکبر نہ زیادہ سونے سن آج ہر بندہ اٹھ کے پتر بھی بچاؤ رکے بھی بچاؤ وڈے بھی بچاؤ مال بھی بچاؤ تو دین کدھر گیا اے رسول اللہ نے پیش کر دینا ہے میں جی چاچے کی خاطر نہیں گیا حضور نے اپنے چاچے پیش کر دینے بڑھے صحابی پیش کر دینے انس بن نضر نو پیش کر دینا انس بن نضر کی کہندے سن جناب جنگ بدر جو پیچھے رہ گئے تے بعد وچ کہندے سن واللہ لئن اکرمنی بیومن اس اللہ دی قسم ہے جے ایک دن وہ پھر لے آیا نا بدر والا تے الکل مشرکین فی تے میری ملاقات ہو گئی حضور دے دشمنہ نال یا اللہ میں پیچھے رہ گیا بدر جو میں نو بڑا افسوس ہے پھر میں نو عزت دیویں ایک دن پھر لے آویں جنگ والا دن لے آویں تو پھر ہوئے گا کی لیرین اللہ پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا ہاں جی کیوں جی پھر انس بن نضر دے ٹکڑے کر دیتے اگلے نے میدان عہد کیما کر دیتا آپ دے ٹکڑے کر دیتے تو پھر او دی لاش بھی پہچانی نہ گئی پھر رب بھی ویکھیا انس بن نضر کے کیتا تو حضور دے دین دی خاطر کدی کسی نہ الجھے بھی کوئی نہ اور تو پھر قبر وچ کہنا ہے کہ یا یہ میرے آقا ہے تو میرے آقا نے فرما دیتا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے آج نظر آیا نہ تو مجھے کبھی مسجد میں نظر آیا نہ تو میری عزت کے لیے کبھی مجھے نظر آیا حضور تو دیکھ رہے ہیں نا یہ تو گل ہے کوئی نہیں کیوں جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بہ ہاں امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گارون یا تشریف لے جان حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے میرے آقا فرمان کا آج قبر جو نظر آیا میں نے تو کسی موقع تے بھی تو نظر نہیں آیا تو تے تسبیح چھکی جا رہے سی اے حدیث لمبی یہ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا میں پھر ورنہ جابر کو حدیث سنا دا کہ حضرت جابر فرمان دیں رسول اللہ نے فرمایا اوح اللہ عز و جل الی جبریل ان اقلب مدینہ تا قضا و قضا اللہ تعالیٰ نے جبریل نو فرمایا فلاں شہر نو جا کے الٹا دے عیب جناب دا تیس نیس کر دے فقالا جبریل نے عرض کی تھی یا رب ان فیہم فلانا عبدکا یا اللہ اس شہر دے وچ ایک ایہو جہا صوفی لم یاسے کا طرفت عین اک جھپکن دی دیر بھی انہیں تیری کدی نافرمانی نہیں کی تھی ہن دس یا اللہ کی کری حضور نے فرمایا جبریل نو رب نے کہا فلانی بستی الٹا دے تو جبریل نے کہا یا اللہ انہاں وچ ایک تیرا بندہ ہے ان عبدہ کا فلانن او فلانا بندہ نہ لیا جبریل نے کیوں جی لم یاسے کا طرفت عین بند کر کے کھولنا بھی ہے آنے دا ادھر چلا جانا یا آنے دا ادھر چلانا اے بھی طرفت عین ہے آنا ادھر ادھر ہونے لگیا ایک سیکنڈ نہیں لگتا یا اللہ اتنی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی نہیں کی تھی ہن دس کی کرنا ہے
تے قالا رسول اللہ نے فرمایا فقالا رب العالمین نے فرمایا انقلب علیہ وعلیہم، فرمایا پہلے اس صوفی نو جا کے آسمان تو الٹا، ہاں جی ہاں جی اس نو پہلے الٹا، بستی نو بعد وچ الٹاویں، کیوں؟ فَإِنَّ وَجَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، اس علاقے چ میریاں نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں تے او دا کدی چہرہ بھی بھڑا نہ بنیا کہ یار اے کی ہو رہا۔ اس واسطے مت کوئی سمجھے تسبیحاں چھک کے اندر بیٹھن والے، گدیاں بچان والے، مسیتاں بچان والے، فیکٹریاں بچان والے، پتر بچان والے، اپنا آپ بچان والے، جس دن اللہ دا عذاب آنا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا، اس دن پھر پتے لگ جانے دنیا آخرت تے کہ تو اپنا جان بچاندا رہا، پھر اسرائیل نو بھی کہہ لویں میں جو پتراں دا ویاہ ویکھنا ہے اج تو معافی دے دے، انہیں کہا چل معافیاں دی گلاں گزر چکیاں، اگے لگ اج اگے پھر رسول اللہ ہونے دنیا تے جب اسرائیل نال وا پینا ہے، قبر وچ رسول اللہ ہونے، پھر کی ہونا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، اٹھو حضور کے دین کا کام کرو، ہاں حضور کے دین کی بات کرو، ہاں بس کر بڑی ہو گئی، اب رسول اللہ کے دین کی بات ہونی ہے، ہاں اب حضور کے دین کی بات ہونی ہے۔ تسی بھی توجہ توجہ، اے جڑے منڈے کمپیوٹر جان دیو، میں تو انہوں حدیثاں پڑھ پڑھ کے لمیاں لمیاں جاڑی راتی میں یہ دین ہی پڑھنا، تو جو میرے کو ہے میں تو انہوں سنانا، تے جڑے منڈے تسی کمپیوٹر جان دیو، وڈے وڈے انجینئر ہو مسلمانوں دے بچے، تسی کیوں نہیں ہو گستاخاں نو مطلب ہے انہاں دیاں ویب سائٹاں انہاں دیاں برباد کر دے، تسی اپنے بٹن دباؤ انہاں دی ہر شے تباہ کر دیو، تو انہوں رب نے فن دتا، سانو دسو جتے ساڈی لوڑ ہے، اسی مطلب کسے نال گل کرنی اسی حاضر، حدیث پڑھنی اسی حاضر، دلیلاں دینیاں اسی حاضر، سر دینا ہے میں حاضر، تے کم از کم تو جڑا رب نے فن دیتا ہے حضور دے دین واسطے استعمال کرو۔ توجہ نہ کوئی تیر آ رہے ہوئے تے تسی اینج کھڑے ہو، کیوں جی وَتَرَّسَا دون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو دجانہ بنفسہ، میدان احد وچ ابو دجالہ نے اپنے جسم نو حضور دی ڈھال بنا دیتا، حتیٰ یقع النبل فی ظہرہ، جیڑا بھی تیر آ رہے سی ابو دجانہ نو لگ رہے سی، حتیٰ کسر النبل، اور دوسری حدیث اس دن اساں ویکھی او دے وچ کل کنفذ، صحابہ کہندے ابو دجانہ جدوں تیراں دی بچھاڑ ختم ہوئی نا تے ابو دجانہ انج معلوم ہو رہا سن جس طرح سے دے کنڈے نہیں ہوندے، سے نہیں ہوندی پنجابی تے کنڈے ہی کنڈے ہوتے جسم تے نظر آندے تے کل کنفذ کہنے لگے حضور دا دفاع کردیاں اتنے تیر ابو دجانہ نے اپنے جسم تے کھا دے کہ ابو دجانہ انجے محسوس ہو رہے بھائی انہاں دے جسم تے تیر ہی اگن، کیوں جی تے پھر بھی ان چل رہے سن ان الذی آہدنی خلیلی، ہاں جی تو سا یارا تیر تا نہ کھا دے، نہ مولی خادم تیر کھا دے حضور دی خاطر، کم از کم تو انہوں جڑا رب نے کوئی فن دیتا، اور دنیا ہوتے کافر اگر بدماشی کر رہا تو اس تے جواب تا دیو، نیٹاں تسی پڑھ دیو، یونیورسٹیاں تسی پڑھ دیو، کالج تسی پڑھ دیو، وڈے وڈے پروفیسراں کول تسی پڑھ دیو، اسی تا چٹائیاں تے بیٹھ کے پڑھیا، اسی تا زمیناں تے بیٹھ کے پڑھیا، پھیرویاں کرسیاں تے تانوں پڑھایا اگلے نے، اسی تا انہاں فقیراں کول پڑھیا جڑے 5-5 گھنٹے ہلدے بھی نہیں سن حدیث پڑھاندے، اور محسوس ہوندا سی یہ رسول اللہ نو ویکھ کے حدیثاں پڑھا رہے، میں حقیقت تو دس رہا، ورنہ 5 گھنٹے ساڑھے مفتی صاحب انجے مولانا جی میں بیٹھے انجے بیٹھتے سن، 5-5 گھنٹے اسی کہندے سی کمال ہے، اسی انج ہوندے سی ساڑھے استاد پتہ لگدا سی گل وچ ہو رہے، اسی تو انہاں فقیراں کول پڑھیا تے تسی بڑے بڑے دانشوراں کول پڑھیا جڑے اوتھے جناب اوتھوں بھی او مراد درس حکیماں درد سرداد، یورپ وچ بھی حضرت ڈگری لے کے آئے، اقبال بھی اتھوں ڈگری لے کے آیا، میں کہا کی پڑھے ہی، کہنے لگا چھوڑو جی کی پڑھیا، مراد درس حکیماں درد سرداد کہ من پر وردہ از نگاہ فیضم، کہنے لگا میں تے اتھوں یورپ دے پروفیسر کو سر درد خرید کے لیا، میں کہا پیسے ایویں ضائع کیتے نو، کہنا کی پوچھدا ایویں ضائع دان ہے جی، کی کہندا میں ایویں اتھے کھے کھا کے آیا، میں گیا کیا اسی کہندا میں ویکھن گئے سی بھائی کچھ کتے ہے، کہنے لگا نہیں اتھے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، گلستان لال ہزارے عبرت جوں کلے کاغذ سرابے نکھاتے، کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں نظر آیا، تازے بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام، کہنے لگا پھر میں انہاں دیا سنتا لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں آکا پھر تو گڑی شاہو روڈ تے بیٹھ گیا اپنی کوٹھی، کہنے لگا کتھے بیٹھ گیا مولی خادم، مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی چھوٹا جا آشیانہ بڑھا کے میں بھی بیٹھ گیا،
گل سمجھ آئی؟ حضور نال پیار کرو. ہاں سب کچھ رسول اللہ دی ذات ہے. اللہ نے اپنے حبیب واسطے ہی بنایا سارا کچھ. انہاں واسطے ہر بندہ کام کرے جتنا بھی ہو. ابو دجانہ دی طرح تیر تے نہیں نہ کھا سکتا. کیوں جی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی طرح این تے اگے نہیں جھک سکتا. کیوں جی؟ حضرت قتادہ دی طرح اگے اکھ تے منہ تے نہیں کر سکے تسی. تے کم از کم یارا جو کچھ ہے حضور دے بارے گل تو کیتے کرو بیٹھ. اسا محمد عربی دے دربار دا کھانے کھا دینا ہضم نہیں کرنے. یہ کیا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے لاہور میں جناب بتیاں نہیں جلنے دی. اپنے جا کے بہت اپنے پیو دی قبر تے بتیاں جلا. ہاں اپنے پیو دی قبر کھیڑ کے نا جنوں بہو سلمان ساتھ تاثیر نال محبت ہے اپنے پیو دی قبر دے نال انہوں دفن کر تاکہ انہوں بھی جو مل رہا تیرے پیو نوں بھی وہی ملے. شرم نہیں آتی حضور دے گستاخانے والے نرم گوشہ جڑا بندہ رکھدا وہ کیڑی گل دا مسلمان ہے؟ یہ تے فتوی دی بات بولی ہو رہی. میں ویسے تہاڈے نال گل کر رہا. ساڈے علماء نے کی لکھیا مولانا شارون کس نو کہندے جی؟ بال. اے اتنا حساس ناموس رسالت دا مسئلہ ہے. شارون کنو کہندے؟ شار بال نو کہندے. ساڈے علماء نے لکھیا شارون دی تصغیر کی آندی جی؟ شعر. جیڑا بندہ کہے نا حضور دا بال مبارک شارون ہے تے جیڑا کہے حضور دے بال نو شعرون وہ دے کو نیت نہیں پوچھی جائے گی تیری نیت کہے وہ بندہ کافر ہو جاندہ. ہاں شعر دا معنی چھوٹے جا بال. انہوں نے کہا چھوٹے دی نسبت جدو حضور دے بال دی طرف کر رہی بندہ وہ بھی کافر ہو جاندہ. اور پتہ کتنا اساس مسئلہ ہے. چہڑا نہ ہوون تے جناب تے بیٹھ کے گلاں کر جس نو نہیں مسئلہ سمجھ وہ چپ کر کے بیٹھے اس نو. ساری کائنات دے مسائل ہور ناموس رسالت دا مسئلہ ہور رہے گا یوں ہی ان کا. رہے گا یوں ہی ان کا. لبیک